बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम इस्लाम द अल्टीमेट वे ऑफ लाइफ में। व्यूअर्स, ज़िंदगी में ऐसे कई मरहले आते हैं, कई सिचुएशंस आती हैं कि हम हमारी हिम्मत को टूटते हुए देखते हैं। हमारे साथ काफ़ी कुछ ऐसा होता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि ऐसा हमारे साथ हो क्यों रहा है। अक्सर हम अल्लाह से सवाल भी करते हैं, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों। आइए देखते हैं कि इन तमाम क्वेश्चंस पर इस्लाम क्या आंसर देता है। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, अगर हम कुरान पर नज़र डालें तो सूरह बकरा की आयत 286 में अल्लाह फरमाता है, वी डू नॉट बर्डन अ सोल बियॉन्ड इट कैन बेयर। लेकिन अक्सर ये जो मसले होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं, जब इंसान की ज़िंदगी में आती है तो इंसान टूटने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और तब वो सवाल आता है, वाई मी, मैं ही क्यों। तो ऐसे इम्तिहानात एक इंसान की ज़िंदगी में आखिर क्यों आते हैं? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा भी है, और वो लोग जो टूटने लगते हैं उनके लिए भी, आपके व्यूअर्स में से हम लोग भी उसमें शामिल हैं, हम और आप सभी लोग हैं। किसी की ज़िंदगी जो में कोई जब ना कोई वो मसाइल पर्सनल होता है तो वो उसको महसूस करता है। मसलन आपके यहाँ जो परेशानियाँ आती हैं उसका एहसास हमें नहीं है, हमारे यहाँ की जो परेशानियाँ हैं उसका एहसास आपको नहीं है। तो हम तो जज हैं नहीं, असल जज तो अल्लाह की ज़ात है जो है। जो बात आपने कही, अल्लाह ने कहा कि हमने किसी नफ्स को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी, किसी भी सोल को। अच्छा, बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ होती तो वो टूट जाता, फिर शिकायत करने के लिए बाकी नहीं रहता। तो इसका मतलब है तो बर्दाश्त के अंदर। अच्छा, क्यों दी है? देखिए, जब परेशानियाँ आती हैं और ज़हमतें इंसान के सामने आती हैं तो यही परेशानियाँ और ज़हमतें इंसान के को डेवलप भी करती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। हज़रत अली का बहुत मशहूर शेर है, नहजुल बलागा में शायद नक़ल हुआ है, फ़ी तक़ल्लुबिल अहवाल इल्मो जवाहिर रिजाल, यानी हालात के पलटों में, हालात की उलट पलट में, इसमें जो मर्द होते हैं, सूरज शक्ल से नहीं, जो मर्द होते हैं उनके जौहर, उनकी क्वालिटीज़ खुल जाती हैं। देखिए ना, बहुत से लोग ऐसे हैं। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैडम क्यूरी को जब सोचता हूँ कि जिसको 2 नोबेल प्राइज़ मिले, उनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं था, अपनी किताबों के ऊपर लेट जाती थीं और कुछ ओढ़ लेती थीं। बहुत गुर्बत में उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने 2 मरतबा नोबेल प्राइज़ जीता, जिसमें उनको नोबेल प्राइज़ मिला और केमिस्ट्री में, और रेडियम डिस्कवर किया, ये सब। तो इसका मतलब देखिए ये है, अगर वो परेशानी ना आती तो आपको, मैं आपके अब व्यूअर्स को जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ियत है उसकी तरफ मुतवज्जे कर दूं। हम रिवायत के एतबार से ही यकीन रखते हैं कि 14 मासूम जो हमारे हैं, रसूलुल्लाह, जनाब फ़ातिमा और 12 इमाम, सब की अज़मत के कायल हैं। मगर इमाम हुसैन को जो लॉफ्टियस्ट हाइट मिली वो किसी को नहीं हासिल हो पाई। यानी मतलब क्यों कि जितनी ज़हमत और परेशानी इमाम हुसैन के सामने आई उतनी किसी के सामने नहीं आई। तो उसने इमाम हुसैन की क्वालिटीज़ को खोल दिया इसमें ना। तो बजाय इसके कि बंदा इस बात में शिकायत करे, ये सोचे कि शायद मुझ में कोई ऐसी क्वालिटी हो जिसकी वजह से अल्लाह मुझे टेस्ट कर रहा है। और ये मैं सही बात है कि कमज़ोर आदमियों को वो क्या टेस्ट करे जिसके पास ताकत नहीं है, जिसको टेस्ट कर रहा है उसी के पास ताकत है। दूसरे, उसे टूटने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अल्टीमेट चेंज करना हालात का अल्लाह के हाथ में है, और आपके पास दुआ का हथियार मौजूद है। आप अल्लाह से दुआ करते रहें, वो आपके दिल को ताकत देता रहेगा। वो हमारे यहाँ किसी शायद शेर बहुत मशहूर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, इंसान पैदा ही किया गया दर्द दिल के बाद, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रोबियाँ, या वरना इबादत और इताअत करने के लिए फरिश्ते कम थोड़ी थे। क्या प्रॉब्लम थी, और बना देता, फरिश्ते बनाता। आदमी को इसीलिए पैदा किया दर्द दिल। अब दर्द दिल, परेशानी होगी, ज़हमत होगी। आप ये सोचिए, हम अपनी परेशानियों से परेशान हो जाते हैं, और जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, अपनी परेशानी से ज़्यादा दूसरों की परेशानी का ख्याल करते हैं, उनके लिए परेशान होते हैं, उनको हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहगारों के लिए दुआएं किया करते थे, है ना। और ये हम लोगों से भी डेवलप करवाया जा रहा है। मतलब आप नमाज शब है, उसमें 40 मोमिनों के लिए दुआ करो, चाहिए रो कम से कम, इससे ज़्यादा की दुआ, यानी मान लीजिए अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचो। ये ना, ऐसी दुआएं करवाई जाती हैं, तमाम फ़कीर जो हैं वो गनी हो जाएं, तमाम वो हैं, उनकी मदद करो, कोशिश करो। और शायद दूसरों के लिए आदमी काम करने लगे तो फिर अपनी मुसीबत दिखाई नहीं पड़े।
پریشانی نظر ہی نہیں آئے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کہہ رہی وائی می, تو میں کہتا ہوں یہ تو ایک اللہ سے شکایت نہیں ہونی چاہیے اس پر. کیوں نہ ہم لوگ شکر کریں کہ اللہ نے ہم کو چنا, ہم کو ٹرائل کے لیے رکھا. بھائی جناب ابراہیم علیہ السلام کا رسول اللہ کے بعد نبیوں میں مقام ہے, جتنے انبیاء گزرے ہیں. کسی سے نہیں کہا اللہ نے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اس کا مطلب ہے کہ جس کی رتبے زیادہ ہوتے ہیں اس کا ایگزام بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اگر ہمارا رتبہ ہے تو آپ ٹوٹے نہیں, آپ اور مضبوطی سے جمیں, اور اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ سے دعا کریں کہ پالنے والے مجھے طاقت دے, اگر تو نے ایسے ہی امتحان میں ڈال دیا ہے تو یہی صحیح. میں آپ کو بتاؤں, مجھے ایک واقعہ ابھی بھی یاد آ گیا جو آپ سے برف کروں. ایک جنگ میں ایک صحابی رسول کے لیے ملتا ہے, اللہ کے صحابی جو کمپینین تھے پیغمبر کے, ان کے 4 بچے جو تھے ان میں سے ایک شہید ہو گیا تھا, اور ان کی بیچارے کی ایک ٹانگ کاٹی گئی خود اپنی, یعنی اتنا زخم آیا تھا, ٹانگ کاٹی گئی. تو جب ان کی وہ ہوا تو کہنے لگے, بلکہ اس وقت بھی وہ جراح نے کچھ کہا یہ دوا پی لیجئے آپ تو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں, تکلیف کا احساس نہیں ہوگا تو ثواب بھی نہیں ہوگا. اللہ کی راہ میں اگر تکلیف اٹھاؤں گا تو ثواب ہوگا. لوگوں نے بعد میں کہا کہ بہت افسوس کیا, صبر کیجئے اور یہ کیجئے. ان سے کہا اور تو بھائی کس چیز پہ صبر کریں؟ کہا کہ بھائی 4 لڑکے تھے آپ کے, ان میں سے ایک شہید ہو گیا. کہا تو یہ تو شکر کا مقام ہے کہ اللہ نے 3 چھوڑ دیے, وہ تو 4 لے سکتا تھا. اور آگے آپ کی ٹانگ کو جدا ہونا پڑا جسم سے کی گئی, تو ارشاد فرمایا کہ وہ تو پوری جان لے سکتا تھا, خالی ایک ٹانگ پر اس نے مجھے فرصت دے دی ہے. تو یہ صرف آپ کی پازیٹیو اپروچ ہے یا نیگیٹو اپروچ ہے. اگر تھوڑا سا آدمی اپنی اپروچ بدل لے تو پریشانی میں بھی, خرابیوں میں بھی آپ کو مل جائے گا. بعض لوگ شکایت پسند ہوتے ہیں, ہر چیز میں شکایت. پانی نہیں برسا تو شکایت, برسنے لگا تو شکایت, ٹھنڈک زیادہ ہو گئی اس کی شکایت, کم ہو گئی اس کی شکایت. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری مرضی دیکھو, ہم جو چاہتے ہیں, ہم جو کرتے ہیں. بلکہ ہمارے ہاں میں آپ سے کہوں, اپنے ویور سے بھی کہوں گا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, کوئی بھی دعا کرتے ہیں جس میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ قبول ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے سامنے اپنا پلان رکھتے ہیں کہ پالنے والے میں یہ چاہتا ہوں, یہ میرا منصوبہ ہے. اللہ نے قبول کر لیا تو اس کا شکر ہے کہ اس نے میرا منصوبہ اپروو کر دیا. اگر اللہ نے اس کو رد کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا منصوبہ اس سے بہتر ہوگا, جو اس نے میری جگہ اب رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہوگا. آپ کو اپنی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ملیں گے, ہم بھی اپنے کوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, جہاں ہم جانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہو گئی ہوتی تو زیادہ نقصان ہوتا, ان کا جو نہیں ہوئی تو بہتر ہوا, ہے نا. تو وہ میں ایک میری عزیزہ تھی, ان کی شادی کا معاملہ تھا, وہ ہوا بہت, وہ یہ ہوا استخارہ نہیں آیا, اور لڑکا بہت اچھا تھا. میں آپ کو بتاؤں کبھی نہیں ہوا. خیر ہم لوگ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیوں نہیں آیا, کچھ نہیں. خیر میری وہ ایک رخ کی بات کر رہا ہوں. وہ ہوا یہ ایک مرتبہ کہ اس کی شادی جب ہو گئی لڑکے کی, وہ خود آ رہا تھا ہفتے یا 10 دن بعد, کار ڈرائیو کر کے آ رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہوا, اپنے ایک عزیز کے یہاں جا رہا تھا. دہلی کے ایک ہاسپٹل میں 6 مہینے ایڈمٹ رہا, ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی, مر گیا. ابھی آپ بتائیے, احساس کیجئے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ اسی وجہ سے, لیکن یہ بھی تھا کہ پھر یہ بتائیے کتنی تکلیف کی بات ہوتی. اگر اللہ نے اس کی موت ایسے ہی لکھی تھی تو ان کو تو چھٹی دے دی, جلدی چھٹی دے دی کہ بھائی شادی تو خالی نہیں ہوئی, انہوں نے استخارہ کیا تھا, منع گیا تھا. تو اس لیے کہنا کہ بہت سے منصوبے, جب ہم استخارے کا بھی یہی پہلو ہے کہ جب آپ کسی خاص الجھن میں ہیں اور آپ استخارہ کرتے ہیں تو اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں. پالنے والے تو علام الغیوب ہے, ہر چیز جانتا ہے, مجھے بتا دے شاید میرے لیے بہتری کا ہے. میں منع آ گیا, اب لوگ پھر ٹیڑھا میڑھا کر کے دیکھنا شروع کرتے ہیں, ہاں وہ جو دیکھیں گے. تو جب منع آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے اس میں خیر نہیں تھا, تو آئی ول ایکسیپٹ, میں نے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے مجھ کو. وہ جو بھی اللہ کی مسئلہ ہے تو مرضی تو ہاں. تو یہ وائی می جو آپ فرما رہی ہیں, یہ بھی ہے, اس کے اندر بہت سے پازیٹیو پہلو ہیں. ہم تو اپنے کو خود بھی نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بالکل, یہ بہت ہی بہتر طور پر آپ نے مولانا صاحب ایکسپلین کیا کہ یہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہم بولتے نا بلیسنگز ان ڈسگائز. جس طرح آپ نے اگزامپل شیئر کیا کہ اللہ تو جان لے سکتا تھا لیکن ایک پیر چلا گیا, یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن آج جو مسئلہ آتا ہے سوسائٹی میں یہ ہے کہ ہم توکل پوری طرح نہیں رکھتے. ہم مسئلے میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہمیں خالق سے مانگنا ہے, جو مسئلہ دے سکتا ہے وہ سلیوشن بھی ہمیں پہنچا سکتا ہے, سلیوشن بھی دے سکتا ہے. تو آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمت رکھیں اور اللہ سے توکل کریں؟ دیکھیے قرآن مجید میں خود ہی آیت موجود ہے کہ جو اللہ کے اوپر توکل کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. پھر اسے کوئی
پریشانی نہیں ہوگی. ہم اپنے تمام ناظرین کو جو ویورس ہیں اور سب سے یہی کہتے ہیں, اور خود ہم اپنے سے بھی یہی کہتے ہیں کہ جتنا اللہ پر بھروسہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی ہم مطمئن ہوتے چلے جائیں گے. اچھا, دوسری بات یہ مان کے چلیے, ہم ہیں, آپ ہیں, سب لوگ ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گے. 60 سال, 70 سال, 80 سال, 85, 90, ہم کو تو 100 کا بھی نظر نہیں آتا. بلکہ وہ جو بعد والی زندگی ہوتی ہے اتنی خراب ہوتی ہے کہ خود ہی وہ کہنے لگتا ہے کہ دعا کرو کہ بس اب میری ختم ہو جائے اور اللہ جو کرے ہم چلیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہے کہ یہ ٹرانزیٹری پیریڈ ہے تو اس ٹرانزیٹری پیریڈ کو اچھی طرح سے اللہ پر بھروسہ کر کے, اور یہ توکل ہے کہ بھئی وہ آخرت میں جو ہماری دوسری دنیا ہے اس میں اس سے بہتر دنیا میں مجھے پہنچائے گا. تو اگر پریشانی میں رکھ دیا تو پریشانی صحیح. بھئی میں نے پڑھا, آپ نے بھی پڑھا, اور سب لوگ پڑھتے ہیں. ہر سال ایک جیسا پیپر نہیں آتا. پچھلے سال ہائی اسکول کا پیپر مان لیجئے انگریزی کا آسان آ گیا, تب کی مشکل آ گیا. ہاں, اس کے بعد پھر مشکل آ گیا یا آسان آ گیا. تو بیٹھنے والے امتحان چھوڑ کے بھاگ تھوڑی جاتے ہیں, وہ بیٹھ کر کے اٹینڈ ویسے ہی کرتے ہیں. ایگزامینر بھی جانتا ہے. ایگزامینر کیا کرتا ہے کہ جب مشکل پیپر آ جاتا ہے تو لینینٹ ہو جاتا ہے, جب آسان پیپر آ جاتا ہے تو سخت ہو جاتا ہے. ویسے اگر اللہ نے کسی کو سہولت دے دی ہے تو پتہ نہیں کیسے وہ ایگزامن کرے گا وہاں پر. اتنی تو کہا گیا ہے, ایک روایت میں آیا, میں اپنے ویور سے کہنا چاہتا ہوں, ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ فقیر ان امیروں سے جنہوں نے اللہ نے دنیا میں دولت دی تھی اور جنہوں نے جائز خرچ کیے, ان کا حساب ہونے سے 500 سال پہلے جنت پہنچ جائیں گے اندر. ان کا بھی حساب ہو رہا ہوگا. یعنی انہوں نے جائز خرچ کیا, یہ بھی جائیں گے جنت میں, لیکن ان سے 500 ایئرس بیک چلے جائیں گے. اب اس وقت آدمی سونا تھا, اب جن کے پاس تھا تو پوچھا بھی جا رہا ہے کہاں خرچہ کیا, لاؤ نکالو. انکم ٹیکس ہونی پتہ لگتا ہے ان کے پاس انکم ہوتی ہے. جن کے پاس انکم نہیں ان کو پرواہ بھی نہیں کہ انکم ٹیکس ریٹرن بھرنا ہے کہ نہیں بھرنا. وہ ہم لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ریٹرن فائل ہوا کہ نہیں ہوا. تو ویسے میں ویور سے کہوں گا اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھیں اور اس میں یہ مزاج بنائیں, کوشش کریں. اگر وہ دے دی, جیسے میں بس آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا, آپ غور کر لیجئے گا کہ امام حسن علیہ السلام نے یا امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت ایک صحابی رسول ہیں ان سے پوچھا کہ تم اتنے دن تم نے کی, تمہیں کیا, تم کس منزل پر ہو؟ تو کہنے لگے فرزند رسول اب میں اس منزل پر ہوں کہ جابر بن عبداللہ انصاری کا ہے واقعہ, میں اس منزل پر ہوں کہ بیماری کو میں اب ترجیح دیتا ہوں, میں پریفر کرتا ہوں صحت پر, اور غریبی کو امیری پر صحت دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ یاد رہتا ہے. کہا تم اب تک صرف اسی منزل تک پہنچے؟ تو انہوں نے کہا بتائیے کہ اور آپ کی منزل کیا ہے؟ کہا اگر اللہ بیمار رکھے تو ہم اس پر شکر کرتے ہیں, صحت دے دے تو اس پر شکر کرتے ہیں, اگر مال دے دے تو اس پر شکر ہے, اگر غریبی دے دے تو اس پر شکر ہے. ہماری اپنی مرضی کچھ نہیں ہے, جو اللہ کی مرضی ہے وہی ہماری مرضی ہے. تو توکل یہ ہے کہ جس حال میں ہمیں رکھے گا ہم اس کو قبول کرتے ہیں. تو یہ بندے بالکل الٹیمیٹ ہائٹ ہے اس کی کہ اس منزل پر پہنچ جائے کہ جو حال ہو ٹھیک ہے, جیسا کوشش کریں گے صحیح کریں گے. ہم بیٹھ کر کے اللہ نہیں کرنا شروع کر دیں گے, خالی پوری کوشش کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا اس کا شکر ہے. جی, آپ کی اس بات پر مجھے جناب ایوب کا واقعہ یاد آ گیا کہ کس طرح ان کے ہر چیز کے ساتھ امتحانات لیے گئے, انہوں نے ہر حال میں شکر کیا, اور جب انہوں نے دعا بھی کیا تو اللہ نے ان کی دعا کو رد بھی نہیں کیا. بے شک. جو ہمارے ویورز کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے میں ہیں, کوئی ایشو ہے آپ کی زندگی میں, تاکہ آج ڈپریشن کے ریٹس کافی زیادہ ہائی ہیں, تو ٹھیک ہے اللہ پر توکل کیجئے, دعا کیجئے. اللہ کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا. یہ وہ کالنگ لائن ہے جو آپ کو کبھی بیزی نہیں ملے گی. اسی امید کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.